وشافع المحشر سيدنا المسدد بشيرنا الممجد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صلوات چودہ سو سال گزر گئے لیکن تاریخ نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ یزید بہت پیدا ہوئے لیکن دوسرا حسین نہ ہو سکا. یہ فاطمہ کے لال کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ دنیا میں اگر آج وجود خدا کا صحیح تصور باقی ہے تو صرف اور صرف حسین کی وجہ سے. حسین وہ کہ جو وارث آدم بھی ہے، وارث نوح بھی ہے، وارث ابراہیم بھی ہے، وارث موسیٰ بھی ہے، وارث عیسیٰ بھی ہے اور وارث محمد مصطفیٰ بھی ہے. کتنے نبیوں کی کمائی کو ایک حسین نے بچایا. لوگ کہتے ہیں بیعت کر لیتے کیا ہو جاتا، یوں گھر برباد نہ ہوتا، حسین اس طرح شہید نہ ہوتے، بیعت کر لیتے. تو یہ تو تمہاری دنیا ہے، تم اپنے حساب سے حسین کو سوچ رہے ہو. ہم خدا کے حساب سے حسین کو سوچ رہے ہیں، ہم قرآن کے حساب سے سوچ رہے ہیں، ہم قول پیغمبر کے حساب سے سوچ رہے ہیں. اس لیے کہ یہ گھرانہ کسی اور کا نہیں ہے، یہ ابو طالب کا گھرانہ ہے. سمجھوتا تو پیغمبر بھی مشرکین مکہ سے مکی زندگی میں کر سکتے تھے. پیغمبر بھی اگر چاہتے تو مدینے آنے کے بعد بدر کی ضرورت کیا تھی، احد کی ضرورت کیا تھی، خندق اور خیبر کی ضرورت کیا تھی. پیغمبر اپنے نانا کی سیرت پر عمل کر رہے تھے. جب نانا نے نہیں سمجھوتا کیا تو حسین کہاں سے کرتے. مگر حسین یہ جانتے تھے اگر آج یہ ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں چلا گیا تو یہ ہاتھ میرا نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آدم نے شیطان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا ہو. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے موسیٰ نے فرعون کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا ہو، یا ابراہیم نے نمرود کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا ہو، یا پیغمبر اسلام نے ابو لہب اور ابو جہل کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا ہو. حسین نے ایک ہاتھ کو روک کر کتنے ہاتھوں کو بچایا اور پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں فاطمہ بنت اسد کا پوتا ہوں، تو ہندہ جگر خارا کا پوتا. بے شمار شہزادے کے مصائب بیان کروں گا، لیکن میں کچھ جملے آپ کی خدمت میں امام حسین کے حوالے سے کر دوں. پوری دنیا کی نظر آج حسین پر ہے، پوری دنیا کے مرکز آج حسین کے پر ہے. کسی انگریز نے لندن میں کتاب لکھی
انگریزی میں ہے وہ کتاب، اور آج سے تقریباً 250 سال پہلے وہ کتاب شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب کا کمال یہ ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر اس کتاب کے چھپنے تک دنیا میں جو جو ایسے واقعات ہوئے کہ جس نے عقلوں کو حیران کر کے رکھ دیا، ان واقعات کو اس نے اس کتاب میں جمع کیا ہے۔ اس میں وہ یہ لکھتا ہے کہ جس سال امام حسین شہید ہوئے اس سال ایک لمحہ ایسا آیا کہ جب آسمان سے خون برس رہا تھا۔ یہ ایک انگریز لکھ رہا ہے اپنی کتاب میں، حالانکہ جب تحقیق کی گئی تو وہ عاشورے کا دن تھا۔ انگریز کو عاشورے کے دن کا نہیں پتا، مگر اس نے لکھا کہ آسمان سے خون برسا ہے۔ یہ ایک عیسائی کہہ رہا ہے، ایک عیسائی مان رہا ہے کہ آسمان سے لہو برسا تھا۔ اب مجھے بتاؤ آسمان تو غم حسین میں رو رہا ہو۔ اہل سنت بھائی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ میری ایک بات غور سے سن لیں کہ اگر آپ کو کوئی یہ بتاتا ہے کہ شیعہ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ذبح کر کے کھانے بنا کر کھلاتے ہیں، اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ شیعہ جو ہیں وہ شام غریبہ میں معاذ اللہ کسی اور مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں، میری ایک بات یاد رکھیے گا، عقل آپ کو بھی خدا نے دی ہے، عقل ہمیں بھی خدا نے دی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پہلے دنیا یہ بتائے کہ کتنے گھروں سے بچے غائب ہوئے ہیں، کتنے تھانوں میں رپورٹ ہوئی ہے، کتنے اخباروں میں خبریں چھاپی گئی ہیں۔ حسین کا ذکر ایک گلی میں نہیں ہوتا، حسین کا ذکر شہر میں نہیں ہوتا، حسین کا ذکر ایک ملک میں نہیں ہوتا، پوری دنیا میں حسین کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تم پروپیگنڈے کرتے ہوئے مر جاؤ گے، تمہارا نام و نشان میں جائے گا، حسین قیامت تک باقی رہے گا۔ صرف اور صرف ذکر حسین کو روکنے کے لیے، صرف اور صرف حسین کا ذکر روکنے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جا کر مجلسوں میں بیٹھ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ پرچے ادا پر آ جائیں اور حسین کی مصیبت ان کے کانوں میں پہنچ جائے۔ ان کو روکو اور ان کے بارے میں ایسی باتیں مشہور کرو کہ کوئی پرچے ادا پر نہ آ سکے۔ تو پرچے ادا تمہارا محتاج نہیں ہے، پرچے ادا تمہارے آنے کا محتاج نہیں ہے۔ تم نہیں آؤ گے تو ملائکہ آئیں گے، ملائکہ نہیں آئیں گے تو جنات آئیں گے۔ حسین صرف انسانوں کے نہیں ہے، حسین عالمین کے، حسین عالمین کے ہیں۔ جب بنو امیہ کچھ نہ کر سکے، جب بنو عباس کچھ نہ کر سکے، تو آج کے دور کے یہ دشمنان اہل بیت کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ اپنے بزرگوں سے سیکھو، اپنے بزرگوں سے سیکھو کہ جنہوں نے عزاداری کی ہے، جنہوں نے عزاداری کی ہے۔ اہل سنت نے حسین کے تعزیے برآمد کیے، اہل سنت نے حسین کے مرثیے پڑھے، اہل سنت نے حسین کے نوحے پڑھے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ کیا یہ صحیح بخاری میں نہیں لکھا ہے کہ پیغمبر نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کہ جو پوری امت اسلامیہ کی ماں ہیں، جب ان سے کہا تھا کہ میرا حسین کربلا میں شہید ہو جائے گا تو انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کو کس نے خبر دی ہے؟ پیغمبر نے کہا مجھے جبرائیل بتا کر گئے ہیں۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے کربلا کی خاک اپنی زندگی میں حضرت ام سلمہ کو دی ہے، اور یہ جملہ کہا ہے کہ جب یہ خاک ہو جائے سمجھو میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ یہ تو آپ کی کتابوں میں لکھا ہے نا، ہماری کتابوں میں تو ہے، مگر آپ کے یہاں اس روایت کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ بار بار پیغمبر کبھی حسین کے گالوں کو چومتے تھے، کبھی پیشانی کو چومتے تھے، کبھی گردن کو چومتے تھے۔ جب کوئی پوچھتا تھا یا رسول اللہ آپ اس طرح سے کیوں پیار کر رہے ہیں، تو کہتے تھے میرا یہ پیارا شہزادہ کربلا میں شہید ہوگا۔ کربلا کی خبریں پیغمبر اپنی زندگی میں دے چکے تھے، اور پیغمبر کے اصحاب کہ جو یہ کہتا ہے
کہ شیعہ اصحاب پیغمبر کو نہیں مانتے؟ کیا تمہیں پتا ہے کہ پیغمبر کے انتہائی بزرگ ترین صحابی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کو جب یہ پتا چلا کہ حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے تو وہ انتہائی بزرگی کے باوجود، حالانکہ آنکھوں سے وہ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، مگر وہ سیدھے کربلا پہنچے اور کربلا جا کر انہوں نے حسین کی قبر کی چہلم کے دن زیارت کی ہے۔ یہ جو چہلم منایا جاتا ہے، اس دن پیغمبر کا صحابی کربلا میں حسین کی زیارت کرنے جا رہا تھا، تو زیارت حسین کو سنت صحابہ بھی ہے، سنت رسول۔ تو حسین کی محبت پر ایک ہو جاؤ، اور یہ تو دشمنوں کی سازشیں ہیں، یہ جو لڑانا چاہتے ہیں، قسم سے اگر اہل سنت کو آپ ہٹائیں تو آدھی عزاداری تو سنی ساتھ کرتے ہیں ہمارے۔ یہ شیروانی جو میں نے پہنی ہے یہ سنی کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہے، یہ اسپیکر، یہ سارا انتظام جو ہو رہا ہے، تبرک مسجد کا کون بناتا ہے، لنگر کون بناتا ہے، سارے سنی بناتے ہیں۔ ہمارا اختلاف نہیں ہے، یہ کوئی تیسری نسل ہے یزید کی جو اختلاف کر رہی ہے۔ اس لیے ہوشیار رہو، اپنے بچوں کو ایسے لوگوں سے بچاؤ اور حسین حسین کرو، حسین حسین کرو۔ یہی آل محمد کی تعلیمات ہیں۔ ایک کتاب لکھی گئی، چند جملے کہہ رہا ہوں تاکہ یہ بات آج عاشور کے دن سینوں میں محفوظ ہو جائے۔ بہت پہلے انڈیا میں پارٹیشن سے بہت پہلے شیعوں کے خلاف ایک کتاب لکھی گئی، تحفہ نشریہ۔ اس کے جو مصنف تھے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، ان کی کتاب ہے فتاوی عزیزیہ۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، ان سے پوچھا گیا حسین کی مجلس میں جانا جائز ہے، حسین کی مجلس میں جانا جائز ہے؟ تو وہ جواب میں فرماتے بالکل جائز ہے، کیونکہ میں بھی اپنے گھر میں مجلس حسین کرتا ہوں۔ میں اہل سنت کے عالم کہہ رہے ہیں، میں اپنے گھر میں مجلس حسین کرتا ہوں۔ اتنے اہل سنت ہیں کہ جو آج اپنے بزرگوں کی روش پر، طریقے پر قائم ہیں اور حسین کا تعزیہ برآمد کرتے ہیں۔ یہ جتنے تعزیے بنتے ہیں چلیوٹ میں، شیعہ تھوڑی بناتے ہیں، سنی بناتے ہیں۔ ہمیں عزاداری کا سامان سنی بنا کے دے گئے اور بڑی عقیدت سے بناتے ہیں، وضو کر کے بناتے ہیں، طہارت کے ساتھ بناتے ہیں، خلوص نیت کے ساتھ بناتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتا ہے یہ تعزیہ شیعوں کے لیے نہیں بن رہا، حسین کے لیے بن رہا ہے۔ حسین ہر مذہب میں پسند کیے جاتے ہیں۔ میں نے شاید آپ کے شہر میں کہا ہو مجلسوں میں، ہندو نہیں مانے گا رسول کو، ہندو مولا علی کو شاید نہ مانے مگر وہ حسین کو مانتا ہے، عیسائی حسین کو مانتا ہے، غیر مذہب کے لوگ حسین کو مانتے ہیں، حتیٰ کہ جو لوگ خدا کا بھی انکار کرتے ہیں وہ بھی حسین کو مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں خدا ہو یا نہ ہو مگر حسین کا کام اتنا عظیم ہے کہ جب ہم پوری دنیا کے مقابلے میں حسین کو دیکھتے ہیں تو ہمیں حسین کے برابر کوئی نظر نہیں آتا۔ ایسا کردار تو لے کر آؤ کہ جو بین الاقوامی ہو، جو پوری دنیا پر چھایا ہوا ہو۔ تو جہاں جہاں لا الہ نہیں پہنچا تھا، جہاں جہاں محمد رسول اللہ نہیں پہنچا تھا، وہاں وہاں حسین نے کربلا پہنچا دیا۔ حسین کی عظمت پر بآواز بلند تر صلوات۔ آج سے تقریباً 13 برس پہلے میاں چندو میں پہلی مرتبہ معاشرہ پڑھنے آیا، پہلی مرتبہ۔ تو وہاں پر 2-3 مجالس کے بعد جب لوگوں کو سمجھ میں آیا، ملنے کے لیے آئے، ملاقات ہوئی، تو مجھ سے کہنے لگے کہ ہم آپ کو ایک عیسائی سے ملوانا چاہتے ہیں، ہمارے شہر کا ہے عیسائی۔ میں نے کہا ملوائیے، خیریت تو ہے؟ کہنے لگے وہ عیسائی ہو کے زنجیر کا ماتم کرتا ہے، امام حسین کو خون کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ اگلے دن لے کر آئے، ملاقات ہوئی، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ میں نے کہا بھائی تم تو اچھے بھلے عیسائی تھے، دنیا تو ہمیں ویسے کافر کہتی ہے،
تو تم ان کافروں کے چکروں میں کہاں پڑ گئے؟ تو میری طرف دیکھتا ہے، کہنے لگے آپ کافر ہیں؟ میں نے کہا جو امت نبی کے چچا کو کافر سمجھ رہی ہو تو ہم اور آپ کو رہنے دیجئے۔ جس چچا نے پالا ہو، جس چچا نے پال کے محمد رسول اللہ دیا ہو امت کو، ہو جب وہ کافر ہو سکتا ہے تو ہم اور آپ تو خیر بہت دور کی بات ہے۔ میں نے کہا بھائی کیوں آ گئے اس طرف؟ حسین سے محبت کیوں ہوئی؟ تو مجھ سے کہتا ہے قبلہ سالوں گزر گئے تو شادی کو چرچ میں پڑا رہا، دعائیں کرتا رہا، پروردگار صاحب اولاد کر دے، پروردگار اولاد دے دے، وہاں تو اولاد نہ ملی۔ ایک دن گلی سے گزر رہا تھا، دوست نے پریشان دیکھا، میں نے وجہ بتائی کہ صاحب اولاد نہیں ہو پا رہا۔ اس نے کہا یہاں عباس کا علم لگا ہوا ہے، مطلب تو تمہارے یہاں بھی مانی جاتی ہے، منت ہمارے یہاں بھی مانی جاتی ہے، صاحب اولاد ہونے کی منت اٹھا لو، اگر اگلے سال تک گود نہ بھر جائے تو پھر شکایت کرنا۔ کہنے لگا ایک سال بھی پورا نہیں ہوا تھا، خدا نے گھر میں بیٹا مجھے عطا کر دیا۔ ارے جو عیسیٰ کے پاس سے نہیں ملا وہ حسین کے پاس سے ملا۔ تو میں اس منت کو ہر سال پورا کرتا ہوں اور حسین کی خدمت میں نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ عیسائیوں کو سمجھ میں آ گئے حسین، مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہے، اس لیے پوری دنیا کو بتاؤ، پوری دنیا کو بتاؤ عزاداروں، اور ہمارے علاوہ یہ کوئی بتا نہیں سکتا۔ کربلا میں حسین کو قتل کرنے عیسائی نہیں آئے تھے، ہندو نہیں آئے تھے، یہودی نہیں آئے تھے، وہ سب کے سب کلمہ پڑھنے والے تھے۔ اس امت کے بارے میں بتاؤ کون ہے حسین کے قاتل؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم یزید پر بھی لعنت بھیجتے ہیں، ہم ابن زیاد پر بھی لعنت بھیجتے ہیں، ہم یزید کے پورے خاندان پر لعنت بھیجتے ہیں، ہم اس شخص پہ لعنت بھیجتے ہیں کہ جو کربلا میں حسین کے قتل میں شریک رہا، ہم اس پر بھی لعنت بھیجتے ہیں جو حسین کی شہادت پر راضی رہا، ہم اس پر بھی لعنت بھیجتے ہیں جو کربلا میں تو نہیں تھا مگر قتل حسین پہ خاموش رہا، اور ہم قیامت تک اس شخص پہ لعنت بھیجتے ہیں جو آج بھی یزید کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہے۔ یہ لعنت ہے صرف ہماری طرف سے نہیں ہے، ملائکہ لعنت کر رہا ہے، ملائکہ انبیاء نے لعنت کی ہے۔ حضرت دانیال نے، پیغمبر ہیں بڑے مشہور، فرات کے کنارے سے گزرتے ہوئے حسین کے قاتلوں پر لعنت کی ہے۔ حسین دنیا میں آنے سے پہلے مشہور تھے، حسین کا غم انبیاء میں ہوا، حسین کا غم آدم میں ہوا۔ آدم گزرے کربلا سے، ایک مرتبہ ٹکرائے پتھر سے، خون جاری ہو گیا، جبرائیل نازل ہوئے، کہا آدم اس جگہ محمد کے نواسے کا خون بہے گا، خدا چاہتا ہے تمہارا لہو بھی شامل ہو جائے۔ اسی طرح ابراہیم گزرے، ابراہیم نے کربلا کی زمین پر مصیبت دیکھی، جبریل نے آ کر بتایا یہاں آل محمد پر ظلم ہوں گے، اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ تم بھی یہاں پر مصیبت میں شریک ہو جاؤ۔ اسی طرح حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ بھی وہاں سے گزرے، حضرت عیسیٰ کو بھی بتایا گیا کہ یہاں پر فقر عیسیٰ کی شہادت ہوگی، اور پیغمبر کو بھی خاک کربلا دی گئی۔ انبیاء میں حسین کا ماتم رہا، جب نبیوں نے ماتم کیا تو ہم ماتم کیوں نہ کریں؟ جب نبیوں نے ماتم کیا تو ہم کیوں نہ کریں؟ بس آخری جملہ سن لیجئے، اس کے بعد مصائب ہیں۔ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بعد کربلا، ان سے کسی نے سوال کیا یہ بتائیے احرام کی حالت میں اگر کوئی مچھر کو مار دے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ بتاؤ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہ میں عراق کا رہنے والا ہوں۔ کہ حسین کو قتل کرنے کے بعد پوچھ رہے ہو؟ حسین کو قتل کرتے ہوئے تمہیں کفارے کا خیال نہیں آیا، اور تم احرام میں مچھر مارنے کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ یہ امت کا حال ہے، یہ امت کا حال ہے۔ عزاداروں، آج کا دن فاطمہ زہرا کا ہے،
آج کا دن علی مرتضیٰ کا ہے، آج کا دن خدیجۃ الکبریٰ کا ہے، آج حسین کو رخصت کیا جائے گا، آج حسین کی شہادت پوری دنیا میں منائی جائے گی۔ میرا حسین تنہا رہ گیا، میرا حسین تنہا رہ گیا، قاسم کا لاشا آ چکا، قاسم کا لاشا آ چکا ہے، عباس کے کٹے ہوئے بازو حسین اٹھا چکے ہیں۔ اب وہ منزل ہے کہ اکبر کی باری ہے۔ آج تو رونے میں نہیں شرماؤ گے نا، آج تو رونے میں تکلف نہیں کرو گے۔ آج کون بد نصیب آنکھ ہے کہ جو ہمیں حسین میں گریہ نہ کرے؟ ہمیں حسین میں تو آج دعا بھی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا ہے، فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا ہے۔ حسین کو اکبر سے اتنی محبت ہے آج بھی کہ کربلا میں شب جمعہ حسین کے روضے پر اکبر کے مصائب نہیں پڑھے جاتے، اکبر کے مصائب نہیں پڑھے جاتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی خطیب مصائب پڑھ رہا تھا، خادم دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اکبر کے مصائب روک دو، حسین کی قبر سے خون بہہ رہا ہے، حسین کی قبر سے خون بہہ رہا ہے۔ حسین کی ماں اکبر کے مصائب بہت پسند کرتی ہے۔ فاطمہ زہرا سے علی اکبر کے مصائب برداشت نہیں ہوتے۔ عزاداروں، ایک دائر ہے، اس کا نام ہے ملا عباس۔ ملا عباس کہتا ہے کہ میں ہر شب جمعہ حسین کے روضے پر جاتا تھا اور جا کر زیارت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جب آیا تو میں نے زری کو پکڑ کے علی اکبر کا نوحہ پڑھا، علی اکبر کا نوحہ پڑھا، اور میں نے کہا واہ علی اکبرہ، واہ علی اکبرہ، ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر۔ یہ نوحہ پڑھنے کے بعد اپنے ہوٹل میں پہنچا، جب سو گیا تو کیا دیکھتا ہے، خواب میں دروازے پر دستک ہو رہی ہے۔ ملا عباس نے دروازے کو کھولا، اب جب دروازہ کھولا تو دیکھا ایک خادم کھڑا ہوا ہے،